سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سامنے یہ جو کلر اماموں کا چینج کیا ہے وائٹ اور بلیک، یہ کس نسبت سے ہے؟ سگیتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کے شہر کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا سیدی، کل میں نے مدنی چینل دیکھا تو مثالی معاشرے میں ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے کالے کلر کے امامے پر نظر آ رہے تھے، تو سلمان بھائی سفید امامہ پہنے ہوئے تھے، تو یا سیدی اچانک سے یہ اماموں کا رنگ تبدیل کرنا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ محمد عاطف اتاری بات کر رہا ہوں، پنجاب۔ تو آج یہ مین سوال جو ہے کہ یہ میری عرض تھی کہ بابا کی بارگاہ میں کہ آج جو ہے کہ بلیک اور سفید اماموں کی بہار ہے، تو اس میں جو ہے کہ یہ کیا حکمت ہے؟ یہ مختلف کلر کے امامے سجانے کا آپ کا فیصلہ سن کر اطمینان حاصل ہوا، لیکن یہ اچانک فیصلہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے۔ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ یہ امامے کا رنگ چینج کیوں ہو گیا ہے؟ سوال میرا یہ تھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے پروگرام میں امامہ شریف کیا ترکیب ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے۔ آج باپا جی نے امامہ شریف کا کلر کوئی اور ہے ان کا۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اور بابا جان نے امامہ شریف کی پہلے۔ محمد بلال اتاری میں فاس شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ پاپا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بابا جانی، یہ کل سے ماشاءاللہ چینجنگ ہو گئی، اماموں کے اندر جو چینجنگیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ چینجنگ کا کیا سبب ہے؟ آپ بڑے ہم بےتاب ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ کل سے آج مدنی مذاکرہ کہا تھا کہ اس میں بتایا جائے گا، تو آپ بتا دیجیے۔ پیارے مرشد، ماشاءاللہ عز و جل، آج آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ نظر آ رہا ہے، اور نگران شورا پیلے رنگ میں، اور دیگر اراکین شورا اور دیگر مبلغین بعض سفید میں بھی نظر آ رہے ہیں، بعض سبز میں بھی۔ تو یہ جو تبدیلی آج نظر آ رہی ہے، پہلے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ایک ہی امامہ پہنتے رہتے ہیں، سبز امامہ پہنتے ہیں، باقیہ امامہ شریف کیوں نہیں پہنتے؟ اور اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے یہ امامے جو بدلے ہیں تو الیاس قادری صاحب کے کہنے پہ بدلے ہیں، تو ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ یعنی کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سنت تو پہلے بھی تھے، آج کے ان کو دیکھنے کے بعد آپ چینج کر رہے ہیں یا ان کے کہنے سے چینج کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ پیارے باپا جان، محمد رمضان اتاری، علاقہ کھوکھرا، صحرائے مدینہ، مدنی ملتان شریف تو عرض کرے نہ پیاں۔ پیارے باپا جان، این ٹائم بہت سارے عیسائی بھائی مل کے مدنی مذاکرہ دے بیٹھے ہیں۔ پیارے باپا جان، مختلف کلر دے امامہ شریف آپ سجائی بیٹھے اسلامی بھائی، این دے بارے ذرا کوئی مدنی پھول عطا فرما دو کہ کیا حکمت ہے حضور؟ اور ساکو بھی اجازت ہے کہ اصل مختلف کلر دے امام شریف اپنے سر تے سجا گنو، یا جی میں آپ دا حکم ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ جیسے کل کا یہ انہوں نے کہا نا کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا مثالی معاشرہ، اس پر ایک مدنی منع کی کال آئی تھی، وہ مجھے ابھی یاد آ رہا، وہ چلا تھا تو شاید وہ اس نے وہ کال کی کہ وہ جب اس کے مدنی منع کی آواز تھی کہ ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو یہ کچھ مختلف رنگ تھے، تو میں نے کہا مما یہ لگتا ہے ٹی وی خراب ہو گیا ہے، تو یہ آ کر انہوں نے وہ ٹی وی کے وہ ٹی وی جیسے اسکرین اڑ گئی ہے، اس کے رنگ تھوڑے تھے نا آگے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی بھی 2-3 جگہوں سے مجھے پیغامات آئے کہ جیسے ان کا ٹی وی جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے اور رنگ بنگ اڑ گئے ہیں، اسکرین تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے، کہ یہ کیا ہوا، یہ رنگ کلر اڑ گئے لگتے ہیں اسکرین کے۔ تو اب یہ کہ مجموعی طور پر دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ اچھا، اب یہ کہ امامہ شریف کے تعلق سے تو بہت سارے سوالات ہوئے، ایک سوال اس میں تھوڑا توجہ لی اس نے میری کہ کیا یہ تم نے کہا اس لیے انہوں نے تبدیل کیا ہے، سنت تو پہلے سے تھا؟ تو چلو اگر میں نے کہا کسی کو اس نے وہ امامہ باندھا یا تبدیل کیا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو یوں تو میری تاریخ تو پرانی ہے، بھائی نماز پڑھو یار نماز پڑھو، تو فرض تو پہلے سے تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ کتنوں کو الحمدللہ ایک نشست میں داڑھی رکھوائی ہوگی میں نے سمجھا بجھا کر، تو وہ داڑھی کے لیے تیار ہو گیا، اس نے داڑھی رکھ لی۔ اب اس پر یہ کہ یار داڑھی تو پہلے سے واجب تھی، یہ الیاس نے کہا تو تم نے رکھ لی، تو اگر یہ اعتراض ہوگا، یا پچھلے دنوں ہم نے وہ مسواک کی تحریک چلائی تھی تو نہ جانے کتنوں نے مسواک شروع کر دی، مسواک کرنا یہ ہمارے کہنے پر، تو اگر کسی کے کہنے پر کوئی کرتا ہے تو اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ جو امر بالمعروف کی آیت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ تو مسلمان کی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نیکی کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو کوئی کسی کو بولے ہی نہیں کہ بھائی تم بولو گے اور یہ کرے گا تو اب تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ گار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تو شریعت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. نیکی کی دعوت اتنی موٹی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، جو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھی ہے اور ذاتی مطالعہ بھی کریں تو اس میں پتہ چلے گا کہ کسی کو نیکی کے لیے بولنا یہ کتنا ثواب کا کام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ مسلم شریف کی حدیث غالباً کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. الدالو علی الخیر کفاعلہ، الدالو علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف نیکی کا رستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض تو جڑ سے ختم ہو گیا ہوگا. اب یہ کہ کیوں تبدیل کیا، تو یہ تو بہت سو کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تبدیلی پہلی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب نعوذ باللہ وہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ایسا ہو گیا کہ اب اس کو کبھی ہم بدلیں گے نہیں. نعوذ باللہ ایسا تو ہے ہی نہیں نا. وہ ذرا ذہن بدلتا ہے آدمی کا تو تبدیلی ہوتی ہے، کوئی سی ضرورت پیش آتی ہے یا مطلب ذہن بنتا ہے. ہم پہلے میں مائک کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، مائک کا قائل نہیں تھا، یہ فیضان مدینہ میں مائک نہیں ہوتا تھا. پھر ذہن بنا، میں نے وہ جو مائک پر نماز کے جو دلائل ہیں جن علماء کے، وہ میں نے کافی فتاوے اور جمع کیا اور میں نے ان کا مطالعہ کیا اور پھر سمجھ میں آیا تو میں نے مائک پر نماز ہم نے شروع کی. اچھا، اسی طرح ہم مووی کے بھی قائل نہیں تھے، یعنی کہ جو بیانات کرتے ہیں یہ جو مدنی چینل ہے، چینل کے ہم قائل ہی نہیں تھے. لیکن پھر جب مطالعہ کیا، معلومات کی، علماء سے ملے جلے تو سمجھو کہ وہ دلائل بنے اور ذہن بنا، تو ہم نے یہ مدنی چینل کھولا اور ویڈیو کے ذریعے. حالانکہ میرے کو بہت سال پہلے ایک ساؤتھ افریقہ کے کوئی اسلامی بھائی ملے تھے، بزرگ تھے، اللہ کرے وہ حیات ہوں، عمر تھی ان کی مطلب کم از کم 1.5 عمر کے تھے، اور یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم آڈیو بیان دیتے ہو نا، یہ آج کے نوجوان اس کو نہیں سنتے، ہم کو ویڈیو بنا کر دو، مووی بنا کر دو تو یہ سنیں گے اور یہ سدھریں، کہیں راہ راست پر آئیں. بہرحال یہ کہ اس طرح مجھے اس نے ترغیب دی، میں بالکل گھس کے منع کر دیا، میرا ذہن ہی نہیں تھا اس وقت، میں نہیں کر سکتا یہ ویڈیو. پھر آخر کار میرا ذہن بنا، ویڈیو پر آیا اور اس میں بھی لوگوں کو تعجب ہوا اور سوالات کرتے رہے، اور بالآخر ایک تعداد تھی جو مطمئن ہو گئی الحمدللہ، اور یہ چل رہی ہے. لیکن اب بھی کچھ لوگ نامطمئن ہیں، تو ظاہر ہے کہ 100% افراد کو مطمئن کرنا یہ تو ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. گھر کے مطلب ہے نا کہ وہ 5 انگلیاں ہی صحیح نہیں ہیں، گھر کے سارے افراد ہی متفق نہیں ہوتے. 2 بھائی ہوتے ہیں تو ان میں اتفاق نہیں ہوتا. لیکن یہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ لاکھوں کو ایک سوچ پر متفق کر دیا ہے. یہ کرم ہے، واللہ یہ کرم ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے. تو شروع میں ہمارا امامت تھا ہی نہیں، پھر وہ امامے کا ذہن بنا کہ یار یہ سنت امامہ ہونا چاہیے، تو کتھئی امامہ شروع کیا ہم نے. اچھا، اب کتھئی امامہ پہن کر میں بیانات کرتا تو باب المدینہ میں تو شاید اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. باب الاسلام میں اندرون سندھ میں خاص کر پنجاب میں چٹھیاں آتی، وہ لوگ گھیرتے تھے بعض اوقات مجھے کہ یہ جو تم کتھئی امامہ پہنتے ہو، نسواری کتھئی، اس وقت بھی پہنے ہوئے بعض ہیں بھائی، تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل دو کہ یہ سنت ہے. اب میں سمجھاتا کہ یہ مباح ہے، علماء پہنتے ہیں، یہ مطلب جائز ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے.
لیکن بولتے تم تو سنتوں کی تبلیغ کرتے ہو, تمہاری تو سنتوں بھری تحریک ہے, اور تم تو بات بات میں سنت سنت کرتے ہو. جیسے اب وہ میں اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں اجتماع تو بھی سنتوں بھرا ہے نا, تو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے, تو بہرحال کہ تم میرے کہ سنت پر آؤ, سفید باندھو, فلاں باندھو جو سنت ہے. اب ہم نے اپنا یہ تشخص بنایا ہوا تھا, تو میں بھی اس وقت بھی ہوں تو میں مطمئن تھا کہ یہ ہے جائز. کتھئی امامہ پہنتے ہیں جو علماء یا عوام, گناہ گار وہ بھی نہیں ہے, سنت کا ثواب بھی پائیں گے کہ وہ امامہ تو سنت ہے, جبکہ وہ کوئی رنگ ہی ممنوع نہ ہو. جیسے شوخ رنگ ہوتے ہیں بعض, ایک دم بھڑکیلے چمکیلے, تو یہ منع ہے, باہر شریعت میں ان کو منع لکھا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں نے یہ, اب میں تنگ آ گیا, گھیرتے تھے مجھے کہ ٹھیک ہے ہم ناجائز نہیں بولتے, لیکن یہ سفید ہے تو سنت نہ, کالا ہے تو سنت نہ, آپ یہ کیوں نہیں باندھ لیتے. پھر اب وہ آخرکار ایک جگہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں کہتا تھا کہ مجھے یار بس یہ کتھئی کی کوئی دلیل مل جائے, اتنی بڑی تحریک ہے, ہم نے شروع کر دیا, اس کو عام کر دیا, اب پیچھے ہٹ کرنے میں. اب وہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو خیر وہ دور تو نہیں تھا, تو نہ دعوت اسلامی کو اتنی بڑھ چکی تھی جو دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکی ہو. اب یہ کہ کیا کروں, مجھے سجکا پڑتا نہیں تھا, نہ مرکزی مجلس سے شورا تھی, ہم لوگ چند عیسائی بھائی تھے, تو جو مطلب یہ ذہن بنتا نہیں تھا کہ ہے تو جائز نہ یار, اور اتنے ساروں کے پاس امام پہن ہی رہے لوگ, علماء کرام بھی پہنتے ہی ہیں. تو پھر ایک بار کسی نے کہا کہ وہ سبز رنگ سنت ہے امامہ, میں نے کتاب میں پڑھا ہے. میں نے کہا میرے کو کتاب دکھاؤ, میں کیسے مانوں. تو پھر یہ گئے, اور وہ رات کافی ہو چکی, میرے ان کے شہر میں بیان تھا, تو یہ کسی امام صاحب یا کوئی عالم صاحب تھے, ان کو نیند سے اٹھا کر, ان کی ترکیب ہوگی نا, دوستی ہوگی, تو یہ اٹھا کر ان سے امامہ نکلوا کر, معذرت وہ حاوی للفتاوی, خلاصۃ الفتاوی کی متصل رسالہ ہے ضیاء القلوب, وہ خلاصۃ الفتاوی میرے پاس لے آئے کہ دیکھو اس میں یہ رسالہ لگا ہوا ہے, کشف الالتباس, ضیاء القلوب فی لباس المحبوب, کشف الالتباس لکھا ہوا ہے. تو کشف الالتباس اس میں رسالہ وہ جوائن ہے, اس میں لگا ہوا ہے, اور 2 ورق چند ورق کا ہے, سمجھو چند صفوں کا ہے. اس میں انہوں نے فارسی مجھے نکال کے دکھایا, تو اس میں یہ الفاظ ہیں جس میں آخر میں وَأَحْيَانًا سبز, یعنی کہ اور کبھی کبھی سبز, یعنی اکثر سفید امامہ, یوں اس طرح لکھا ہے, کبھی کالا امامہ, اور گاہے گاہے شاید کالا لکھا ہے, اور احیاناً سبز, یعنی کبھی کبھی سبز, احیاناً کے معنی کبھی کبھی سبز امامہ. یہ شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. تو میں مطلب میں خوش ہو گیا, میں نے کہا چلو یار اب دلیل تو مل گئی, ہم کتھئی بدلیں اور چلو کوئی رنگ رکھ لیں. تو پھر کسی نے وہ کوئی بحث کرنی شروع کی کہ بھائی یہی سنت نہیں ہے, فلاں رنگ سنت ہے, تو ہم کس کس کو سمجھائیں گے. تو خیر یہ مجھے دلیل مل گئی سبز کی, کہ سفید اور کالے کے لیے مطلب وہ اس کو وہ تشخص بنانے پر اس وقت ذہن بن نہیں پا رہا تھا میرا, اس پر بھی میرے پاس بعض وجوہات تھیں. تو اب یہ کہ میں نے پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے اس وقت فیصلہ تو نہیں کیا, میں نے کہا اب میں انشاءاللہ اس پر ہم مشورہ کرتے ہیں. تو میں نے کتاب شاید خریدی, یہی کتاب خلاصۃ الفتاوی, 2 جلدیں ہیں شاید اس کی. تو یہ 2 جلدیں میں نے غالباً وہ خریدی, عربی میں کتابیں, فارسی کا وہ رسالہ اس میں. تو وہ پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان سے مشورہ کیا, کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے میری تائید کی ہو, بولا نہیں یار ہم پھنس جائیں گے, اتنے سارے اب کتھئی بڑی مشکل سے, ایک تو ویسے ہی قوم پہنتی نہیں ہے. یہاں تک ایک بڑے ذمہ دار جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو
اگر یہ تبدیل کرو گے نا تو پھر ٹیکنیکلر ہو جائیں گے امام، ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں پھر آ جائے گا اور تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، دعوت اسلامی کی پہچان۔ تو میں نے بھی کہہ دیا، میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار، کتھائی جائز ہے لیکن اس کی کوئی دلیل یار اپنے پاس ہے نہیں، بیان میں کرتا ہوں، جواب قوم کو مجھے دینا پڑتا ہے اور میرے پاس جواب ہوتا نہیں ہے، اور یہ کوئی بھاشا سمجھتے نہیں ہے لوگ، اڑی کرتے ہیں۔ تو جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے نا رنگ، کتھائی کہاں سے ثابت کروں میں یار، جب ملی نہیں رہی کوئی روایت تو سبز کا چلو ایک سہارا تو مل گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، ایک یہ کہ مسلمہ بزرگ مانے ہوئے عالم ہے، اس سے کوئی ان کی علمیت اور ان کے مقام سے انکار نہیں کرتا۔ ضیاء القلوب فی لباس المحبوب یہ بھی ہے، اور کشف اللباس پھر کیا ہے؟ کشف الالتباس میں بھی ہے، کشف الالتباس، جی جی دونوں کتابیں ہیں۔ مطلب سر میں 2 رسالے ان کے، ایک عربی میں ہے ضیاء القلوب کے نام سے، اور جو فارسی میں وہ کشف الالتباس کے نام سے۔ مدینہ خلاصۃ الفتاوی میں کشف الالتباس متصل ہے۔ خلاصۃ الفتاوی بھی نہیں کا ہے نا سیوطی صاحب کا؟ نہیں، خلاصۃ الفتاوی شیخ عبد الرشید البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پرانے بزرگ ہیں۔ شیخ عبد الرشید جی بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری۔ اچھا، خلاصۃ الفتاوی میں ضیاء القلوب فارسی میں شامل ہے۔ بہرحال تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہمارے لیے بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ پھر میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر سالانہ اجتماع آیا۔ اچھا، ان دنوں بہرحال یہ کہ کتھے امام ہی تھے اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور میں آ گیا۔ اس سالانہ اجتماع جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا، دعوت اسلامی کی شروعات کے دور کی بات ہے، 88 کی بات ہے، یعنی 8 سال تقریباً ہو چکے تھے، 7 یا 8 سال دعوت اسلامی کو۔ تو میں سب امامہ باندھ گیا یار لوگوں، شب جمعہ چاند رات بھی تھی، ربیع الاول شریف کی، اللہ اللہ، تو ربیع الاول شریف کی چاند رات، اور 1988 سن عیسوی سالانہ اجتماع، کھچا کھچ یا جو بھی کہو، ککری گراؤنڈ تو بھر جاتا تھا، چھوٹا ہے، روڈوں پہ لوگ آ جاتے تھے آخری نشست میں خاص کر۔ تو بہرحال یہ کہ بہت پبلک تھی، پاکستان بھر سے یا مختلف شہروں سے تشریف لاتے تھے اسلامی بھائی۔ تو میں سبز پہن کر گا، وہ جیسے کہ آج وہ لوگ چونک رہے ہیں رنگ دیکھ کر، تو اس وقت بھی چونکے ہی ظاہر، اور وہاں بکنے کے لیے بھی لگوا دیے سبز رنگ کے امام ہے۔ تو میں نے اعلان کیا، الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے سبز امامے باندھے، اور دنیا میں سوشل میڈیا نہیں تھی، پھر بھی دنیا بھر میں ایک مبالغہ کروں تو دھوم مچ گئی کہ راتوں رات یار یہ دعوت اسلامی والوں نے امام تبدیل کر دیا، سب ایک رنگ میں آ گئے، وہ رنگ چھوڑا اب ہرا رنگ، پھر ہرے رنگ کے لیے وہ سبز گنبد کی بھی ایک ہمارے ہاں وہ دلیل موجود ہے، ایک نسبت، برکت، محبت۔ جب اپا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب جمعہ جو ہے نا، اپنے یہ سبز امامہ پہن کر تشریف لائے تھے، جمعرات آپ کا بیان تھا، اور جمعہ جو ہے نا اس وقت دعا ہوتی تھی رات۔ اچھا، تو آپ نے جمعرات جو ہے وہ شب جمعہ جو سبز آپ پہن کر رہے تھے، اور اعلان بھی اسی رات کیا تھا، اعلان اسی رات کیا تھا، کیونکہ چاند رات بھی وہی تھی۔ تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں، آپ نے جمعے کا فرمان آخری نشست۔ اچھا، تو شب جمعہ 1988 سن ہجری تھی، اور چاند رات ربیع الاول شریف کی تھی، تو وہ میں نے مطلب یہ سبز امامے کا اعلان کیا اور یہ حوالہ دیا، تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے لیا اور مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اس وقت تک یہ 30 سال تقریباً ہو گئے سبز امامہ چلتا رہا۔ اب وہ یعنی مرکزی مسجد شورا بننے سے پہلے سے ہی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ تشخص دعوت اسلامی کا نہ ہو تو کیسا، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کئی بار ہماری آپس میں نگرانی شورا کی اور کئی بار باتیں ہوئی، پھر شورا بن گئی، اور کہ یار اس کا کیا کریں، اب دنیا بھر میں کام کرنا، اب دنیا بھر میں ہرا امامہ سچی بات ہے کہ ہے نہیں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے،
अरब दुनिया में सब्जी इमामा समझ में नहीं आता, अरब दुनिया में भी काम हो रहा है। अब इनको हम अरब दुनिया को हम सब्जी इमामे पर कैसे लाएं यार? इनको हम अपना मदनी सूट जो पहनते हैं ना, ये समझ में नहीं आता। ये जुब्बा पहनते हैं, इसको ये सौब को तोप बोलते हैं आम तौर पर, ये तोप पहनते हैं। अब इनको बोलेंगे ये तोप उतारो, लंबा तुम्हारा कुर्ता, और ये हमारा पाकिस्तानी लिबास पहनो, तो यार ये बोले हम ये क्यों? मतलब हर एक का अपना अपना कल्चर है, तहजीब है। फिर अब इंडोनेशिया में भी काम हो रहा है, तो सब सूडान में भी काम हो रहा है, तो इधर भी हो रहा है, तो अरब शरीफ में, तो खलीज में, जहां जहां भी काम हो रहा है, दावत इस्लामी वाले हैं। अब उनको मतलब हम सबको एक रंग पर मुत्तफिक करें तो कैसे? अच्छा, फिर एक रंग, सब्ज रंग का इमामा, ये हमारी मंजिल तो नहीं है। ये सफेद लिबास या मदनी हुलिया जिसको हम कहते हैं, ये हमारी मंजिल तो नहीं है ना। मंजिल अल्लाह की रिसा है। जब हम दाढ़ी मुंडे को रोकते नहीं है कि तुम पर कोई पाबंदी नहीं भाई तुम आओ यार, बेनमाजी को भी रोकते नहीं है यार तुम आओ यार, तो अब ये कि हम जो सब्ज इमामा ना पहने उसको घूर के देखें कि ये कैसे आ गया, ये कैसे होगा, है ना? ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बहरहाल ये कि आखिरकार हमारा ये कई बार मशवरे हुए कि बस अब करते हैं, चलो यार कर देते हैं। नहीं यार, बरसों की मेहनत है, ये सब किया है, ऐसा नहीं हमारी कोई भूल हो जाए और हम कोई रॉन्ग नंबर लगा दें। तो मुझे याद पड़ता है हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला जब शूरा के निगरान थे, तो उस वक्त जो बिल्कुल करीब जो पहुंच चुके थे, बस अब कर देना है, मगर बस वो। और मैंने सफेद इमामा सैकड़ों बार बांधा है, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, मैं कहूं तो 1200 बार। दिखा देते, दिखाइए। नेट पर पुराने हैं भी सब सफेद इमामे मेरे। और दिखाइए। अरे भाई ये ताजा नहीं है, पुराने है मेरे। और भी कोई वीडियोस वगैरह भी है मेरे पास, मगर अभी वीडियोस भी हैं आपकी। मजीद बाबा जी। तो अब ये कि इत्तेफाक कहिए इसका कि वो दारुल अहले सुन्नत का मदनी मशवरा, इसका तस्वुर भी नहीं था इस बात का कि ये बात होगी। हमारा तस्वुर नहीं था कि ये बात भी हम करेंगे, इसमें कुछ गुफ्तगू होगी। तो दारुल अहले सुन्नत ने हुक्म दिया कि हमको आना है तुम्हारे पास, तो इस तरह हम जमा हो गए। दारुल अहले सुन्नत वाले गरीब खाने पर आ गए, बैतुल बकी जन्नत हाल में, तो जमा हो गए हम। अब ये बस वो इस पे इमामे की बात भी हुई और बड़ी देर तक ये बात होती रही। बस तो अब ये कि पहले से ही वो हक डक बोलते हैं मेमनी में, हम हक डक तो था ही कि यार कुछ करें कुछ करें, सारी दुनिया को एक साथ लेके चलना है। तो यार पहले भी ये कैद तो हमने हटाई कि वो लंबा जुब्बा हमने ऐलान किया कि ये इसको भी हम दावत इस्लामी में कबूल करते, पहले नहीं करते थे, फिर हमने ये कबूल किया और खुद पहना लंबा जुब्बा और आ गए मैदान में। तो अब माशाल्लाह इस्लामी भाई पहनते हैं। अब अरब दुनिया में हमसे ये शिकायत खत्म हो गई कि यार तुम अपना पाकिस्तानी लिबास हमको नहीं पहनाने का नहीं बोलो। अब नहीं बोलते ना, हम खुद पहन लेते हैं, भाई तुम्हारे जैसा लिबास लो और बोलो यार तुम कहीं आते हो तो। ये इतनी सारी बुराइयां यकीन माने दुनिया भर में कि खुदा की पनाह, बहुत इस्लाह की जरूरत है। तो हम ये खाली लिबास की मतलब ये कटिंग और इसके इमामे के रंग पर अगर हम झगड़े करते रहेंगे तो यार मस्जिद और तहरीक चलेगी कैसे? और सब चाहिए मस्जिद में, हर मुसलमान को हमें मस्जिद में लाना है तो उनकी तहजीब के साथ ही उनको हम ला सकते हैं। हम तहजीब के लिए मजबूर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद को ही पीट देकर माज़अल्लाह वो निकल जाए या हम तुम्हारे साथ नहीं आते। खैर, तो अब ये डिस्कस हुई है। मैं उठा पेशाब के लिए, पेशाब हाजत थी मुझे देर से, मैं पेशाब करके आता हूँ और दिल में जो भी मेरे था ये किसी को पता नहीं था। खैर, मैं फारिग होकर पेशाब किया, वुजू किया और अपनी जो सफेद चादर थी ना वो सब इमामा उतार कर सफेद चादर मैंने बांध ली।
اچھا میرے ساتھ عام طور پہ مدنی منا ہوتا ہے حسن رضا, اس کی چادر اسی کو باندھ دی ہم نے, اسی کو باندھ دی کہ وہ دونوں میں نے اٹھایا اس کو, سفید امامہ خود بھی پہنا اور اس کو بھی پہنایا اپنے دودھ کے رشتے کے پوتے کو, اور ہم دونوں یوں نکلے اپنے, اور وہ دیکھنے والے ہکے بکے رہ گئے. ایک دم حیرت انگیز ماحول تھا کہ یہ کیا ہے, وہی کہ مطلب وہ اسکرین پر کچھ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے. تو یوں اس کے بھی پوز بن گئے, اور الحمدللہ دڑا دڑ وہ چادریں جن کے پاس سفید چادریں تھی وہ انہوں نے امامے باندھے سفید, اور جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے بیچارے بیٹھے رہے. صحیح بات ہے, ان کو بڑی حسرت ہو رہی ہوگی کہ یار کاش ہمارے پاس بھی آج سفید چادر ہوتی تو ہم بھی امامہ باندھتے سفید. تو یوں مطلب یہ آنن فانن یہ ترکیب بنی برسوں سے. بس وہ ہانا ہو رہی تھی, تو میں نے پھر ذہن بنایا کہ یار اب کب یار جیتے جی اگر ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے کام. تو یوں الحمدللہ یہ رنگ آیا.